پرابلم نمبر 2 سن لیں میری جی، وہ یہ ہے کہ کالو کبا جو ہے نا، اس کا دور پرے کا ایک رشتہ دار ہے، اس کو کوئی ہارٹ اٹیک کی بیماری تھی۔ اچھا، خبر ہے کچھ کہتا کہ دل کہوں مہوں کرتا رہتا تھا، تو وہ دل کی میں سمجھے بیماری ہے، وہ کسی ہسپتال میں چلا گیا جی۔ اچھا، انہوں نے اس کا کوئی ایکس رے کیا، کوئی اس کا ٹیسٹ کیا، پتہ نہیں کیا کیا، وہ مجھے کچھ پکا نہیں بتاتا کہ جی کیا کیا کام ہوا ہے، ان پڑھ ہے میری طرح وہ بھی۔ اچھا، تو وہ بتا رہا تھا کہ جی انہوں نے دوائیاں دیں، انہوں نے کھانے پینے کے بارے میں یہ پرہیز بتائے، اور میں دوائیاں وقت پر کھاتا ہوں۔ سگریٹ کی نوشی وہ کرتا تھا، تو وہ کہنے گا سگریٹ بھی میں نے چھوڑ دیے ان کے کہنے پر ڈاکٹر صاحب کے۔ اچھا، پھر میں نے اس کو کہا کوئی اور کوئی ایسا چسکے والا کام، کہنے لگا میں پاگل پانی، میں نے کہا الکوہول کا استعمال، ہاں جی پاگل پانی بھی تو پیتا تھا، کہنے لگا وہ بھی چھوڑ دیا ہے میں نے۔ اچھا، مگر کہتا ہے کہ مجھے جب میں کھڑا ہوتا ہوں چکر آتا ہے، اور دوائیاں میں بلا ناغہ کھا رہا ہوں، وقت پر کھا رہا ہوں، جو جو ہدایات ڈاکٹروں نے مجھ کو دی تھی ان پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں، اچھا، مگر کچھ بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی اور میں پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا، اگر تمہیں لے جانے کی ضرورت پڑی تو میں لے بھی جاؤں گا۔ آپ نے کہا امام دین ان کو چکر آتا ہے۔ جی جی، کہیں ڈاکٹر صاحب یہ وہ چکر تو نہیں آئے جو اس نے لوگوں کو دیے ہوئے ہوں گے؟ اس وقت تو بات ہو رہی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو چکر آتا ہے۔ جی جی جی، اب وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ہاں جی یا بعض اوقات کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کی خوراک کو ایڈجسٹ نہ کیا جائے تو پھر ان لوگوں کو چکر آ سکتا ہے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو اب آپ یہ معلوم کروائیں کہ وہ کون کون سی دوائیں لیتے ہیں، ان سے یہ کہیں کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں ہاں جی۔ اور اپنی دواؤں کو ایڈجسٹ کروائیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے وہ شوٹ نہ کرتی ہوں ان کو۔ بالکل ہو سکتا ہے مقدار زیادہ ہو، یا اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے شوگر کنٹرول کروائیں، ان کا بلڈ پریشر چیک ہو، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ ان کی دوائی کتنی مقدار میں کتنے وقفے سے اور کون سی دوائی دی جائے۔ اچھا اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ ہر کیس میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کو دوائیاں شوٹ نہیں کرتی؟ یہ بہت اہم بات ہے امام دین۔ یہ ضروری ہوتا ہے دوائی کھائی جائے، اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ جی 2 دن کھا کے تو مجھ کو رپورٹ کرنی ہے، جی تو پھر کرنی چاہیے رپورٹ؟ بالکل کرنی چاہیے، اور پوری دنیا میں کارڈیولوجی میں اصول ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو داخل کرتے ہیں وارڈ میں اچھا یا سی سی یو میں، اچھا اور اس کے بعد پھر ہم ان کو آبزرو کرتے ہیں، ان کی نفس کی رفتار کتنی ہے، ان کا بلڈ پریشر کتنا ہے، ان کے سانس کی رفتار کتنی ہے، ان کے خون میں آکسیجن کتنی ہے، ان کا شوگر لیول کتنا ہے، ان کے دل کی دھڑکن کیسی جا رہی ہے، ای سی جی پر پتہ چلتا رہتا ہے، اور پھر ان کا انٹیک کتنا ہے، کیا پیا، کیا کھایا، ان کا آؤٹ پٹ کتنا ہے، ان کا یورین کتنا آؤٹ ہوا، ان کا سٹول کتنا آؤٹ ہوا، کوئی وامٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کتنی مقدار میں کتنے وقفے سے اور کون سی دوائی دی جائے جو ان کو سوٹ کرے۔ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں آپ جتنی اچھی کرتے ہیں نا، تو وہ باتیں سن کے نا میرے دل میں مختلف قسم کے سوالات جو ہیں نا جی، وہ انگڑائیاں لینے لگ پڑتے ہیں جی۔ اچھا، اب میرے دل میں جو ایک سوال نے انگڑائی لی ہے وہ میں نے آپ کو نوٹ کیا ہے، تو میں اس کی وضاحت کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ جی جی، میں نے دیکھا ہے جی ہسپتالوں میں اور ڈاکٹروں کے پاس بھی میرا آنا جانا جب ہوا ہے کسی مریض کے ساتھ، تو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے، جی جیسے ہی مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، جو پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں یا اسپتالوں میں بھی جو ہوتے ہیں، وہ نمبر کا سسٹم ہوتا ہے کہ جی نمبر لے کے ٹوکن لے کے، تو جب مریض جا کے بیٹھتا ہی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر وہ بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ لگا کے تو اس کا پریشر چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے 1-2 دفعہ خاص طور پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ ادھر کا بھی پریشر لیتے ہیں، ادھر کا بھی پریشر لیتے ہیں، جی لیٹ کے بھی اس کا پریشر چیک کیا جاتا ہے،
بیٹھ کے بھی کیا جاتا ہے، جی کھڑا ہو کے بھی اس کا پریشر چیک کیا جاتا ہے، جی اور ٹانگوں کے جس طرح بازو میں وہ پٹا سا ڈال کے آپ جی کرتے ہیں، ٹانگوں جی میں بھی کرتے ہیں. جی تو یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اہم بات کہی. اچھا جی. جی امام دین، بعض مریض ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے. ہم نے چیک کیا تو بازو کا پریشر 200 اور 120. بازو کا یہ جی ادھر. اچھا ایک بازو کا، دائیں بازو کا. اچھا جی اچھا. ہاں بائیں بازو کا چیک کیا، وہ ہے 190 اور 115. یہ اتنا فرق کیسے آ فرق پڑ جاتا ہے. اچھا. وہ پوزیشن ہوتی ہے نا آرٹریز کی، جو نالیاں ہوتی ہیں. اچھا اب اگر ہم نے ٹانگوں کا پریشر چیک نہ کیا، بعض اوقات ایک بڑی اہم بیماری ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ہماری مین شریان کی تنگی. ایورٹا اسے ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایورٹا. ایوٹا. جی ایورٹا. ٹھیک ہے. ایوٹا. وہ ایک بڑا پائپ ہوتا ہے جو ہمارے دل سے نکلتا ہے، اور چھاتی سے ہوتا ہوا، پیٹ سے ہوتا ہوا، پھر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک بڑی نالی ہماری دائیں ٹانگ کو چلی جاتی ہے، اور ایک بڑی نالی ہماری بائیں ٹانگ کو چلی جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. میں نے اکثر کلینکس جو ہوتے ہیں نا، جی وہاں میں نے دیکھا ہے کہ انسان کا ایک وہ پورا اس کے جسے کا پنڈے کی ایک ڈرینگ ہوتی ہے، جی اس میں وہ نالیاں جاتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں، شاباش. موٹی بھی اور پتلی بھی. جی تو میں ایسے دیکھ کے تو اندازہ کیا کرتا تھا کہ یہ اتنی ساری نالیاں جو ہیں وہ ایک انسان میں کس طرح یہ اللہ کی ہی قدرت ہو سکتی ہے. بہت بڑا نظام ہے امام دین. ہمارے جسم کے اندر نالیوں کا پورا ایک جال ہے. ہاں جی میں نے دیکھا جی، دیکھا. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب دل کے بائیں حصے سے خون نکلتا ہے اور دل کے دائیں حصے میں واپس آتا ہے، وہ آپ نے مجھے تو بتایا. تقریباً 60,000 میل کا سفر طے کر کے آتا ہے. بلے 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 بلے. اگر دل کو میٹر لگا ہو تو کروڑ روپیہ اس کا کرایہ ہی بڑھ جائے. بہت. اور آپ دیکھیں ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں کتنی طاقتور چیز دے رکھی ہے، جو دھڑک رہی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیتی کہ میں تمہارے جسم میں 24 گھنٹے کام کر رہا ہوں. یہ جب آپ نے دل کی دھڑکنے کی بات کی ہے تو مجھے ایک بہت پرانا گاؤں یاد آ گیا، اچھا. پنجابی زبان کا، کہ سیوں نہیں میرے دل تڑکے. نہیں، وہ شاید یہ سیوں نہیں میری آنکھ پھڑکے. نہیں، کچھ سیوں نہیں میرا دل تڑکے، دل تڑکے نالے آنکھ پھڑکے. اچھا. وہ مجھے اپنے بچپن میں نے سنا تھا گانا. اچھا بچپن میں آپ نے ہاں سنا جی تھا. ہاں جی ہاں جی. وہ یعنی آپ گاؤں کے یاد ذوق تو بڑے اچھے ہیں. جی 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 جی. تو بات ہو رہی تھی کہ بلڈ پریشر جب ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ہر جگہ سے ٹانگ کا بھی چیک کرنا ہے، ایک بازو کا، دوسرے بازو کا، لیٹ کے، بیٹھ کے، اور یہ سارا جو ہوگا اس میں فرق آئے گا ہر ایک میں. بالکل آئے گا. اور وہ لوگ جن کے دونوں بازوؤں کا، دونوں ٹانگوں کا پریشر ایک جیسا ہوتا ہے، بیٹھ کے بھی کھڑے ہو کے بھی، تو وہ صحت مند ہے. اچھا. لیکن اگر دونوں بازوؤں کا پریشر بہت زیادہ ہے اور دونوں ٹانگوں کا پریشر بہت کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نالی میں تنگی ہے، اور پھر اس کے لیے ہمیں سٹینٹ ڈالنا پڑتا ہے پراپر تشخیص کے بعد. اچھا جی. ٹانگوں میں بھی سٹینٹس پڑتے ہیں؟ ٹانگوں میں بھی پڑتے ہیں، لیکن یہ ہم سٹینٹ ڈالتے ہیں اس ایورٹا کے اندر جس میں تنگی ہوتی ہے. اچھا، جہاں سے وہ لائنیں آ رہی ہیں، جو مین لائن آ رہی ہے نا، مین ایورٹا آ رہا جی ہے، جی اس جی. کے اندر بعض اوقات تنگی ہو جاتی ہے. اس تنگی کے اندر پھر ہم سٹینڈ ڈال دیتے ہیں. اچھا. اس سے تنگی دور ہوتی ہے اور پھر خون برابر کا ملنے لگتا ہے ٹانگوں کو بھی، اچھا. اور پریشر کم ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح یہ اے او ٹا میں سٹینٹ ڈلتا ہے، اسی جی طرح دل کی نالیوں میں بھی سٹینٹ پڑتا ہے. جی. یہ کوئی ایک حد ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ نالیوں کے تنگی زیادہ ہو جائے تو پھر سٹینٹ پڑتا ہے، یا دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ سٹینٹ ڈلنا کتنا کچھ ضروری ہے؟ امام دین، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے مریض کے پورے معائنے کے بعد.
اچھا ان کی ہسٹری لینے کے بعد، اچھا یہ معلوم کرنے کے بعد کہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کے دل کی نالیاں تنگ ہوئیں. ہاں جی ہاں جی کیا وہ سگریٹ پیتے تھے، الکوہل لیتے تھے، ان کی فیملی ہسٹری کیا ہے، والدین میں بہن بھائیوں میں دل کی بیماری ہے، ان میں وقت سے پہلے موت کے شواہد موجود ہیں، اچھا ان کا وزن کتنا ہے، ان کو غصہ کتنا آتا ہے، کھاتے پیتے کتنا ہے، بہت پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، بازار کے کھانے کھاتے ہیں، ان کے خون میں چکنائیاں کتنی ہیں اور ان کا باہمی تناسب کیا ہے. چکنائیوں سے مراد کولیسٹرول کتنا ہے، ٹھیک ہے، اچھا والا کولیسٹرول کتنا ہے، وہ کولیسٹرول جو خطرناک ہوتا ہے وہ کتنا ہے، جی جی اور پھر ان کا آپس میں باہمی تناسب کیا ہے، پھر یورک ایسڈ کی مقدار کتنی ہے، ہاں جی ہاں پھر جی آپ کی شخصیت کیسی ہے، غصہ کتنا آتا ہے، اچھا اچھا طبیعت میں چڑچڑاپن، غصہ مایوسی. حرام ہے تو غصہ تو نہیں کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں امام دین، غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی میں تو کہتا ہوں غصہ اس عارضی ذہنی کیفیت کا نام ہے جس میں دوسروں کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو اپنے بندہ آپ دے کو دیتے بیٹھتا ہیں. ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے، آپ اسی طرح کی اچھی اچھی باتیں ہمارے بہنوں بھائیوں کو، بزرگوں کو، سب کو سناتے رہیں.